بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنوں میں اپنے پیاروں کے ساتھ بہت خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ آج میں حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا نیا ٹاپک، محرم الحرام اور اس کی فضیلت۔ پہلا اسلامی مہینہ اور حرمتوں والا مہینہ۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 26۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ جس دن اس میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 حرمت والے ہیں اور یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ ان النبی قال الزمان قد استرک کات یوم خلق اللہ السماوات والارض سنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متولیات ذو القعدہ ذو الحج ومحرم ورجب مدرا بین جمادی و شعبان۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھومتا ہوا اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینوں کا ہے جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 تو مسلسل ہیں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور ایک رجب مرجب اور جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ صحیح بخاری۔ محرم کی اہمیت اور فضیلت۔ 10 محرم کے ساتھ 9 مہینے کا روزہ بھی رکھا جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ دن ہے، یہی دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آئندہ سال ہوگا تو اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9ویں دن کا روزہ بھی رکھیں گے۔ اور اس کے بعد آئندہ سال کا بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ نوٹ: جس سے 9ویں تاریخ کا روزہ چھوٹ جائے اس کو چاہیے کہ یہودی کی مخالفت کرتے ہوئے وہ 10ویں کے ساتھ 11ویں کا بھی روزہ رکھ لے۔ محرم الحرام کی فضیلت۔ اور بے شک شریعت میں مہینوں کی تعداد ابتدا آفزش سے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 ہے۔ ان میں 4 حرمت ادب کے مہینے ہیں یعنی مستقل ضابطہ ہے، تو ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تفسیر جامع البیان میں ہے، فَإِنَّ ظَلَمُوا فِي أَعْظَمَ وَزَارَ فِيهِمَا سَوَاءٌ وَطَاعَةٌ أَعْظَمُ أَجْرٍ، یعنی ان مہینوں میں ظلم و زیادتی وہ بہت بڑا گناہ ہے اور ان میں عبادت کا بہت اجر و ثواب ہے۔ تفسیر۔ ان مہینوں کا نام حرمت والے مہینے اس لیے پڑ گیا کہ عرب دور جاہلیت میں ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے اور ان میں لڑائی جھگڑے کو حرام سمجھتے تھے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اپنے بیٹے یا بھائی کا قاتل کو بھی پاتا تو اس پر حملہ نہ کرتا۔ اسلام نے ان کی عزت و احترام کو مزید بڑھایا، نیز ان مہینوں میں نیک اعمال اور اللہ کی اطاعت و ثواب کے اعتبار سے کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح ان میں برائیوں کا گناہ دوسرے دنوں میں برائیوں سے سخت ہے، لہٰذا ان مہینوں کی حرمت توڑنا جائز نہیں۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں مقام مینا میں حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں، زمانہ گھوم پھر کر آج پھر اسے نقطہ پر آ گیا ہے جیسا کہ اس دن تھا کہ جب اللہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی تھی۔ تو سن لو، سال میں 12 مہینے ہیں جن میں 4 حرمت والے ہیں، وہ ہیں ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان مہینوں میں عمل صالح بہت ثواب رکھتا ہے اور ان مہینوں میں ظلم و زیادتی بہت بڑا گناہ۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک زمانہ گھوم پھر کر اسی نقطہ پر آ گیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کیے۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں جو اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نمازوں میں سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ صحیح مسلم۔
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کا دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور جو محرم کے روزے رکھے اسے ہر روزہ کے عوض 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ اس روایت کو امام طبرانی نے کتاب الصغیر میں ذکر کیا ہے۔ یہ روایت غریب ہے، اس کی سند اگرچہ اعلیٰ پائے کی نہیں پھر بھی قابل قبول ہے۔ ایک آدمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، رمضان کے بعد میں کس ماہ میں روزے رکھوں؟ تو آپ نے فرمایا محرم کے روزے رکھ، کیونکہ وہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی تھی اور ایک قوم کی توبہ قبول کرے گا۔ عاشورہ محرم کا روزہ۔ ماہ محرم میں روزوں کی فضیلت کے مطابق اگرچہ عمومی طور پر صحیح احادیث وارد ہیں، لیکن خصوصی طور پر یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کے روزے کے متعلق کثرت سے احادیث آئی ہیں جن سے اس دن کے روزے کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں وارد احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کی فضیلت کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس سے 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ 4 چیزیں نہ چھوڑا کرتے تھے، ان میں سے ایک عاشورہ کا روزہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دن کے روزے کا عام دنوں کے روزوں پر افضل جاننے کا ارادہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح یوم عاشورہ اور ماہ رمضان کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کا حکم فرماتے تھے، اس کی ترغیب دیتے تھے اور اس کا خیال رکھتے تھے اور تاکید فرماتے تھے، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا اور نہ ہی اس سے منع کیا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس کا خیال رکھا۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن فرضیت رمضان کے بعد اس کی فرضیت ختم ہو گئی، اب عاشورہ کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ مسلم بخاری ہی کی ایک روایت ہے کہ عاشورہ کے روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اجمعین کو فرمایا کہ آج کا روزہ رکھنا کسی کے لیے ضروری نہیں، میں آج روزے سے ہوں، جو شخص چاہتا ہے کہ روزہ رکھے، اور اگر روزہ نہ رکھا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت اس دن روزہ رکھتے تھے، فرضیت رمضان سے قبل مسلمان بھی روزہ رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا روزہ رکھا اور فرمایا کہ ایام اللہ میں یہ بھی ایک عام دن ہے، جو کوئی اس دن روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ روایہ مسلم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو شخص چاہے روزہ رکھے اور جو شخص چاہے نہ رکھے۔ عاشورہ کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا روزہ۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے مشابہت سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ 9 کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا تو لوگوں کو رکھنے کا حکم دیا تو لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک ایسا دن ہے جس کی یہود و نصارہ بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ آئندہ سال انشاءاللہ ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اگلے سال آنے سے قبل آپ وفات پا گئے۔ صحیح مسلم۔ ایک روایت میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو اور ان کے ساتھ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھو۔ ابن حمام نے فرمایا مستحب امر یہ ہے کہ 10 تاریخ سے ایک دن پہلے روزہ رکھا جائے، پس اگر ایک روزہ رکھا تو مکروہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم فرماتے ہیں، مگر جب رمضان فرض ہو گیا تو فرماتے تھے کہ جو شخص چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے افطار کرے۔ صحیح بخاری۔ اور مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ 11 محرم کا ذکر بھی ملتا ہے، یعنی 9 محرم یا 11 محرم عاشورہ کا روزہ اور یہود۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو قوم یہود کو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کون سا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا عظیم دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی تھی، فرعون نے ان کی قوم کو غرق کیا تھا، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر کا روزہ رکھا، بس ہم بھی ان کی اتباع میں اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تمہاری نسبت حضرت موسیٰ کے زیادہ قریب اور حقدار ہیں۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔
یوم عاشورہ اور عرب۔ عاشورہ کے دن کی فضیلت عرب کے یہاں معروف تھی، اس لیے وہ بڑے بڑے اہم کام اسی دن سر انجام دیتے تھے۔ مثلاً روزہ رکھنے کے علاوہ اسی روز خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکی دور میں یوم عاشورہ کے روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قریش کے لوگ جاہلیت کے زمانے میں روزہ رکھا کرتے تھے، پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ چھوڑ دیا اور فرمایا جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ ماہ محرم کی بدعات۔ ہم نے ماہ محرم میں بہت سے غلط رواج وابستہ کر لیے ہیں۔ اسے دکھ اور مصیبت اور کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، جس کے اظہار کے لیے سیاہ لباس پہنا جاتا ہے، رونا پٹنا، تعزیہ کا جلوس نکالنا، مجالس عزا وغیرہ منعقد کرنا، یہ سب کچھ کار ثواب سمجھ کر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار کے طور پر کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ سب چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات صریح کے خلاف ہیں۔ شیعہ حضرات کی دیکھا دیکھی خود کو سنی کہلانے والے بھی بہت سی بدعات میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ مثلاً اسلام میں شادی بیاہ کو بے برکتی، مصائب و آلام کے دور کی ابتدا کا باعث سمجھ کر اس سے احتراز کیا جاتا ہے اور لوگ اعمال مسنونہ کو چھوڑ کر بہت سی من گھڑت اور موضوعات حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ مثلاً بعض لوگ خصوصیت سے عاشورہ کے روز بعض مساجد و مبارک زیارتیں کرتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ اس دن اہل و عیال پر فراخی کرنے کو سارے سال کے لیے معجب برکت سمجھا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ کیا ماہ محرم صرف غم کی یادگار ہے؟ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اسلامی تاریخ کا بہت بڑا سانحہ ہے، لیکن یہ صرف ایک واقعہ نہیں جس کی یاد محرم سے وابستہ ہے، بلکہ محرم میں کئی تاریخی دیگر واقعات بھی رونما ہوئے ہیں، جن میں اگرچہ چند ایک افسوسناک ہیں، کئی واقعات ایسے بھی ہیں جن پر خوش ہونا اور خدا کا شکر بجا لانا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء میں عاشورہ کے دن کا شکر کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی۔ نیز اگر اتفاق سے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا المیہ بھی اسی ماہ میں واقع ہو گیا تو بعض دیگر جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی ماہ میں ہوئی۔ مثلاً سطوت اسلام کے عظیم علمبردار خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ماہ کی 1 تاریخ کو حالت نماز میں ابو لؤلؤ فیروز نامی ایک مجوسی غلام کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اس لیے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منانے والوں کو ان کا بھی دن منانا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اسلام اسی طرح دن منانے کی اجازت دے تو سال کا کوئی دن ہی ایسا باقی نہ رہ جائے جس میں کوئی تاریخی واقعہ یا حادثہ رونما نہ ہوا ہو، اور اسی طرح مسلمان سارا سال انہی تقریبات اور سوگوار ایام منانے اور ان کے انتظام میں لگے رہیں گے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سلف صالحین پر ایسی مشکلات گھڑیاں آئیں کہ ان کے سنتے ہی کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، لیکن شہادت حمزہ، شہادت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہادت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہادت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہادت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لرزہ خیز واقعات سننے کی تاب کسی کو ہے تو بتائیے کہ کس کا دن منایا جائے۔ اچھے یا برے دن منانے کی شرعی حیثیت اسلام نے واقعات و خیر و شر کو ایام کا معیار فضیلت قرار نہیں دیا، بلکہ کسی مصیبت کی بنا پر زمانے کی برائی سے کرنے والے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور قرآن مجید میں کفار کے اس قول کی مذمت بیان کی ہے۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرَ سورہ غاشیہ میں، یعنی زمانہ کے خیر و شر سے ہلاکت پہنچتی ہے، اور حدیث میں زمانہ کو گالی نہ دو کیونکہ برا بھلا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بخاری و مسلم۔ یعنی خیر و شر کی وجہ لیل و نہار نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا احساس زمانہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے اچھے یا برے دن منانے کی کوئی اصل ہی تسلیم نہیں کی، جیسا کہ آج کل محرم کے علاوہ بڑے بڑے لوگوں کے دن کی سالگرہ وغیرہ منائی جاتی ہے۔ نوحہ اور ماتم بزرگان ملت کی تعلیم کے خلاف اور ان کے مشن کی توہین ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پاک باز ہستیاں کس طرح صبر و استقلال کی پہاڑ ثابت ہوئیں، ان کے خلفاء اور ورثہ بھی ان کے نقش قدم پر چلیں، نہ کسی نے آہ و فغاں کی، نہ کسی نے ان کی برسی منائی، نہ چہلم، نہ روئے پیٹے، نہ کپڑے پھاڑے، نہ ماتم کیا، نہ تعزیہ کا جلوس نکال کر گلی کوچوں کا دورہ کیا، بلکہ یہ خرافات 700-800 سال بعد تیمور لنگ بادشاہ کے دور میں شروع ہوئی۔ لیکن یہ سب حرکتیں اور رسم و رواج نہ صرف روح اسلام اور ان پاک باز ہستیوں کی تلقین و ارشاد کے خلاف ہیں بلکہ ان بزرگوں کی توہین اور غیر مسلموں کے لیے استہزاء کا سامان ہے۔ اسلام تو ہمیں صبر و استقامت کی تعلیم دیتا ہے۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو کا مزہ سنایا ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون سورہ بقرہ۔ وہ لوگ جب ان کو اللہ تعالیٰ
مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ان کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ نوحہ اور ماتم کی مذمت۔ زمان رسالت سے نوحہ اور ماتم کی مذمت کے سلسلے میں اگرچہ قرآن کریم میں کئی احادیث اور آیات کریمہ سے استدلال کیا جاتا ہے، بلکہ شیعہ حضرات کی بعض معتبر کتابوں سے ان کی ممانعت ثابت کی جا سکتی ہے، لیکن اختصار کے پیش نظر ہم صرف 2 فرمان نبوی پیش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ۔ بخاری مسلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رخسار پیٹے، کپڑے پھاڑے اور جاہلیت کا واویلا کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ بخاری مسلم۔ جو شخص سر منڈوائے، بلند آواز سے روئے اور کپڑے پھاڑے، میں اس سے بیزار ہوں، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی دن 10 محرم کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں مظلوم میں شہید کیے گئے۔ اس واقعے کا روزے کی فضیلت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ روزے کی فضیلت بہت پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے ثابت اور محقق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ تمام اہل اسلام کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اتحاد و اتفاق سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم کے مہینے اور یوم عاشورہ۔ 10 محرم کی فضیلت۔ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ محرم 4 مقدس مہینوں میں سے ایک ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36۔ بخاری مسلم۔ رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ محرم کا ہے۔ 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنا بہت مستحب ہے، سنت ہے، لہٰذا ان انعامات کو حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ محرم میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ خاص طور پر عاشورہ کے روزوں کا مجموعہ ہے۔ دوسروں کو بھی حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ جس نے میری سنت میں سے کسی کو سنت کو زندہ کیا، لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو اس کو عمل کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کوئی کمی آئے گی۔ سنن ابن ماجہ۔ تو ویورز، آپ کو میرا ٹاپک کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ میرے ٹاپک کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیراً۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں سچے دل سے نماز روزہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پاک مہینے کی حرمت کو احترام کرنے والا بنائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔